ہم نے جیسا کہ سر پہلے 8th ہیبٹ کو شروع کیا ہے، ہم نے اس کے پہلے 3 چیپٹرز پہ بات کی تھی کہ پین ہے، پرابلم ہے، اس کا سلوشن ہے۔ ہم ایک نئے دور میں آئے ہیں جہاں بڑے کانفلکٹس ہیں، جہاں پہ کمپٹیشن ہے، کمپیریسن ہے، چیلنجز ہیں، انسان کو مسائل درپیش ہیں۔ تو 8th ہیبٹ ایک نیا پرسپیکٹو، ایک نیا ویو پوائنٹ، ایک نیا پیراڈائم، ایک نیا دیکھنے کا انداز، نقطہ نظر دیتی ہے، جس سے مسائل کو سالو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب آج ہم اس کے نیکسٹ چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں جو کہ 4تھ چیپٹر ہے، جو بڑا اہم ہے، اور اس کتاب کا ہر چیپٹر ہی بڑا اہم ہے، آپس میں ریلیونٹ ہے۔ اب سب سے پہلے 4تھ چیپٹر میں وہ بات سٹارٹ جو کرتا ہے کہ ڈسکور یور اون وائس۔ آپ اسے وائس کہہ لیں، آپ اسے انر کالنگ کہہ لیں، آپ اسے اندر کی آواز کہہ لیں، آپ اسے اپنا پوٹینشیل کہہ لیں، آپ اسے کوئی بھی نام دے لیں۔ یہ ڈفرینٹ ٹرمینالوجی، ڈفرینٹ تھوڑے بہت میننگ کے فرق کے ساتھ سیم کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو اسٹیفن آر کوی کا جو 4تھ چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکور یور اون وائس۔ یہ وہ وائس نہیں ہے جو کوئی آپ نے انوینٹ کرنی ہے یا پیدا کر لینی ہے، یہ آلریڈی آپ کے اندر موجود ہے۔ ہم نا ہاتھ پاؤں باہر مارتے پھر رہے ہیں، باہر کوئی دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو اپنے اندر سامان موجود ہے، جو اپنے اندر پوٹینشیل موجود ہے، جو اپنے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، انسٹرومنٹ ہمارے اندر ہے نا، چابی ہمارے پاس ہے، مطلب اس رستے کو کھولنے کے ذرائع ہمارے اندر ہیں، رستوں کو پہچاننے کی آنکھ ہمارے اندر ہے۔ ہم بلر کر دیں تو وہ الگ بات ہے، معاشرہ، کلچر، ثقافت، رہن سہن، اس کو دھندلکا اس پہ ڈال دے، اس پہ دھبے ڈال دے، وہ الگ بات ہے۔ تو ہم اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے اندر کی آواز سے، اپنے اندر کے پوٹینشیل سے، اپنے اندر کی جو قدرتی اور خداداد صلاحیتیں ہیں، اس کو پہچانے بغیر، سیلف اویئرنیس کے بغیر، جو انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے کہ وہ اپنے ہونے سے بھی آگاہ ہو سکتا ہے، اور جب ہم اس طرف آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس کو پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں تو ہم زندگی بھر اپنی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ہم زندگی بھر اپنے آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتے، ہم ایسے خود غرض انسان بن جاتے ہیں کہ اپنے سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو ڈسکور یور اون وائس اس نے بڑے اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان ایک یونیک اینٹیٹی ہے، انسان کو عظمت ملی ہے کیونکہ اسے بہت حوالوں سے خود مختار بنایا گیا ہے، اس کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، اس کو کچھ پاسبلٹیز اور آپشنز دی گئی ہیں، اس کے اندر بھی پوٹینشیل دیا گیا ہے، اس کو باہر بھی مواقع دیے گئے ہیں، اس تعلق کو انسان نے خود قائم کرنا ہے۔ اب جب ہم اس کو پہچاننے سے قاصر رہتے اور یقین مانیں کہ ہم عمر گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر سکتا تھا، ہم اس سے ناواقف رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ یہ جو شعور ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے ہی شعور حاصل کر پاتے ہیں، ہم اپنی وقفیت حاصل کر پاتے ہیں، ہم اپنی ذات کی جانکاری حاصل کر پاتے ہیں، اور اس شعور کے ذریعے پھر ہم سارا کائنات کا شعور، پروفیشنز کا شعور، کیریئر کا شعور، تعلقات کا شعور وہ لے پاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اس پہ بات کریں کہ ڈسکور یور اون وائس کیا ہے، اپنی آواز کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے، اور جو وہ کہتا ہے کہ ان اوپنڈ گفٹس ہیں، یعنی یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو ہم نے کھول کے دیکھی ہی نہیں ہیں اور دوسروں کے لکھے خواب پورے کر رہے ہیں۔ معاشرے کی دکھائی، یعنی جس آنکھ سے معاشرہ دیکھتا ہے ہم اس سے دیکھنے لگ گئے ہیں، ہم اپنی یونیکنیس کو استعمال میں لائے بغیر اور وہ عظمت جس پہ ہم پہنچ سکتے تھے اس سے دور رکھا ہوا ہے ہم نے خود کو۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑا انسان کا گفٹ ہے جو انسان کو دیا گیا ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، انسان کو بھیجا ہی عظمت کے لیے گیا ہے، اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان خوف زدہ ہے۔ انسان خوف زدہ کیوں ہے؟ انسان خوف زدہ اس لیے ہے کہ یہ کہیں عظیم نہ بن جائے۔ یہ لوگ اس سے خوف زدہ اس لیے ہیں کہ یہ اپنی عظمت پہ، پیک پہ، بلندی پہ نہ پہنچ جائے، کیونکہ انسان کو عظمت، بلندی کے لیے، گریٹنس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا مصنف سوال کرتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو اپنی عظمت کے راستے میں رکاوٹ بننے والے، اپنی بلندی کے راستے میں رکاوٹ بننے والے؟ تو انسان کے اندر جو گریٹنس کا ایک بیج بویا گیا ہے، جو ان اوپنڈ ہے، جس کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا گیا، جس کو ابھی تک پایا نہیں گیا، اس کو ضرورت ہے کہ دوبارہ سے ہم تلاش کریں۔ وہ عظمت جو انسان کے اندر پوشیدہ ہے،
اور یہی انسان کو ڈیفرنٹ کرتی ہے جانوروں سے اور باقی مخلوقات سے. تو لہٰذا عظمت کو تلاش کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس دنیا میں 10,000 بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 9,999 بچے اپنا پوٹینشیل، اپنی عظمت کو ایکسپلور نہیں کر پاتے. صرف ایک بچہ، ایک انسان اپنی عظمت کو ایکسپلور کر پاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہمیں اپنے پوٹینشیل کو نہ صرف ایکسپلور کرنا ہے، اپنی وائس کو، اپنی پہچان کو، اپنی برانڈنگ کو نہ صرف ایکسپلور کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس کے اگلے مرحلے میں آگے دوسروں کو بھی اس کی اویئرنیس اور گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے عام طور پہ لوگ اپنی عظمت، اپنی بلندی، اپنا ٹیلنٹ، اپنا پیشن، اپنا ویژن، اپنی برانڈنگ پہچان نہیں پاتے اور دوسروں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسی ہے؟ وہ بندہ خود مثال بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی عظمت کو خود فائنڈ نہ کر لے، اس کی بلندی پہ نہ پہنچ جائے، اس کی ساری رکاوٹیں، اس کے مرحلے، اس کے پروسیس، اس کے سٹیپ اس سے خود انڈرسٹینڈ نہ کر پائے. اور جب خود انڈرسٹینڈ کر لے تو پھر آگے لوگوں کو بتائے تو لوگ اس کو واقعی مانیں گے، مثال مانیں گے، اور اس کو اون کیا جائے گا. اور واقعی وہ اس کی گائیڈنس ایکچوئل رول پلے کر رہی ہوگی عظمت کے حوالے سے. تو اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں یہ عظمت، یہ گریٹنس کے حوالے سے کہ جو مختلف طرح کے گفٹس دیے گئے ہیں. تو اس پہ ہم ون بائی ون بات کرتے ہیں. تو آپ اس کے جو پہلے گفٹ ہے، انسان کو کون کون سے گفٹ دیے گئے، کون سے جو پوٹینشیل ہیں جو عظمت کا باعث بنتے ہیں، کن چیزوں سے وہ انسان عظمت کا باعث بنے گا، کس طرح اپنی آواز کیا چیز ہے اور کس طرح اس کو فائنڈ کرے گا. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. جو ہمارے پاس پوٹینشیل ہے جو ہم استعمال کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ کو یعنی جان کے حیرت ہوگی کہ آپ جس آدمی کے ساتھ بھی یہ کانسیپٹ ڈسکس کریں گے جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ اس سے ناواقف ہوگا، وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوگا. وہ کہے گا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اپنے عقیدے اپنے خلاف استعمال ہو جائیں، اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟ اپنا مزاج اپنے خلاف استعمال کرنے لگ جائیں. یعنی یہ مانتے رہنا کہ میرا مزاج ہی ایسے ہے اور اپنا غلط رویہ جاری رکھنا، غلط عادتیں جاری رکھنا، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہے؟ میں یہ کہوں، میں اس بات سے انکار کر دوں کہ میں صبح اٹھ ہی نہیں سکتا. میں اٹھ سکتا ہی نہیں ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اٹھنا نہیں چاہتا. چلیں آپ اٹھنا نہیں چاہتے تو چاہت بدلی جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مانتے ہی نہیں کہ میں اٹھ ہی نہیں سکتا، یہ میں شروع سے ہی ایسا ہوں، میرا مزاج ہی ایسا ہے، یہ میرے جینز میں ہی ایسے ہے، میری طبیعت ہی ایسے ہے، میں بچپن سے ہی ایسا ہوں. اس سارے کا صرف ایک مطلب ہے کہ آپ نے اپنا پوٹینشل، اپنے مزاج کو تبدیل کرنے کا، اپنی عادتوں کو چینج کرنے کا، اپنے پیراڈائم کو چینج کرنے کا، اپنے شعور کو بدلنے کا، یہ صلاحیت، یہ رسپانس ٹورڈ اسٹیمولس چینج کرنے کا، باہر سے آنے والے اثرات کے نتیجے میں ایک ڈفرینٹ انسان بن کے سامنے آنے کا قبول ہی نہیں کر رکھا. پہلا جو گفٹ جس پہ وہ بات جو کرتا ہے اور جس کی طرف ہمارا بھی دھیان نہیں جاتا، اس نے کہا ہے زندگی کے بعد دوسری بڑی نعمت جو محسوس ہوتی ہے اس زندگی میں چینج لانے کی، تبدیلی لانے کی، اس دنیا میں اپنی لائف کو بدل لینے کی، نتیجے چینج کر لینے کی، غربت سے عمارت کی طرف آ جانے کی، اب بدترین اخلاق کو بہترین اخلاق میں بدل لینے کی، وہ ہے فریڈم ٹو چوز. اب ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کیا میرے پاس اختیار ہے اپنے حالات کو بدلنے کا، اپنی زندگی بدلنے کا، اپنی زندگی کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے جانے کا، یا نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سارا کچھ قدرت کر رہی ہے، جو قدرت نے کیا ہے قدرت اس کے بارے میں تو پوچھ ہی نہیں رہی، اور ہم اس اختیار کی تو بات کر ہی نہیں رہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے اپنے امی ابو کا انتخاب خود نہیں کیا تو قدرت اس بارے میں تو پوچھ ہی نہیں رہی آپ سے. آپ نے اپنے قد کا انتخاب خود نہیں کیا تو قدرت پوچھ بھی نہیں رہی اس بارے میں. جو چیزیں وہ ہماری ڈٹرمن کر دی گئی ہیں، جن پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ اس اختیار کی بات نہیں ہو رہی. یہ اختیار ہے کہ جب سٹیمولس آیا، بدتمیزی باہر سے آئی، حالات خراب باہر سے آئے، ٹف بندے باہر سے آئے، ہم نے انہیں کیسے رسپانس کیا. اب ہمارا ماننا یہ ہے کہ چونکہ اس نے بدتمیزی کی تو مجھے بھی بدتمیزی کرنی پڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بدتمیزی اور تمہارے ریئیکشن کے درمیان تم نہیں ہو. انسان کا یونیک فیچر ہے سیلف اویئرنیس.
وہ جو سپیس ہے، پہلا پوٹینشل جو اس کا بیان جو کرتا ہے وہ ہے فریڈم ٹو چوز. باہر سے آئے ہوئے سٹیمولس اور آپ کے رد عمل کے درمیان جو سپیس ہے، جو وقفہ ہے، جس کے ٹائم آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا، اور ایک وائز ڈیسیجن، ایک ایسا ڈیسیجن جس میں وزڈم موجود ہو، ایک ایسا ڈیسیجن جس کے نتیجے میں ایسا رسپانس پیدا ہو کہ اس سٹیمولس کو بڑے بہتر انداز سے حل کیا جا سکے، جو کہ جانوروں کے پاس اور دوسرے لوگوں کے پاس یا دوسری سپیشیز کے پاس یہ حق نہیں ہوتا. جب ہم اپنا رسپانس چینج کرتے ہیں نا، چینج کرتے رہتے ہیں، ہمارے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ غریب ہیں، اس غربت کو ہینڈل کیسے کیا آپ نے؟ کیا ساری زندگی غربت کا رونا رویا؟ کتنے آدمیوں کو آپ مشورہ دیں گے، وہ آپ کو ایک کہانی سنائیں گے، ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم یہ کر سکتے، حالات نہیں تھے، ٹھیک ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا، اب پتہ لگ گیا، اب کر لیں، وہ نہیں ہمارے حالات ایسے تھے. ہر وقت اپنے جینز کا گلہ کرنا، اپنی روایات کا گلہ کرنا، اپنے حالات کا گلہ کرنا، اپنے خاندان کا گلہ کرنا، یہ پورا مائنڈ سیٹ ہے. ایک طرف جو بلیم کرتا ہے، جس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، آپ جب اس سے پوچھ گچھ کریں گے دوسروں پہ الزام ڈال دے گا. یہ والا مائنڈ سیٹ گروتھ نہیں کر سکتا، ترقی نہیں کر سکتا. اس میں ایک بنیادی فالٹ ہے، وہ ہے ذمہ داری اون کرنے کا. وہ ہے کہ آپ برے حالات میں برے باس کے ٹف آدمی کے ساتھ آرگنائزیشن میں آئے، وہ برا سلوک کرتا رہا، آپ ایک وائز رسپانس دیتے رہے، آپ نے اس آدمی کے ساتھ بھی کام کر لیا. ہم کیا کہتے ہیں، باس بدتمیز ہے، یا باس مشکل آدمی ہے، یا باس ٹف آدمی ہے، یا باس نااہل آدمی ہے، ہم اس کے ساتھ ٹسل بنا لیتے ہیں، ریئیکٹیو موڈ پہ آ جاتے ہیں، ہم کام سے انکار کر دیتے ہیں، ہم ایک بغاوت کے ایٹیٹیوڈ اپنا لیتے ہیں. جبکہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، آپ اپنے باس کے بھی باس ہو سکتے ہیں، اپنے رسپانس سے، اپنے اسٹریٹجی سے، اپنے پازیٹیو طریقہ کار سے، اپنے وائز رسپانس سے. تو فریڈم ٹو چوز، اس کانسیپٹ کو پہلے انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے ایک معاملے میں آپ کو آزاد بنایا ہے، وہ ہے کہ آپ اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. سر اسی رسپانس کے اندر ترقی چھپی ہوتی ہے. باس نے بدتمیزی کی، آپ جاب چھوڑ کے آ گئے، خراب کیا نا اپنے آپ کو. باس نے بدتمیزی کی، آپ نے وائز رسپانس سوچا، کام کو بہتر کیا، امپروومنٹ کی، پرو ایکٹیو ہو گئے، ذمہ داریاں نبھانے لگ گئے، باس کا برڈن بھی شیئر کرنے لگ گئے. آہستہ آہستہ اس کی فیلنگ تک آپ کے بارے میں بدل جائیں گی. وہ آدمی جس کو آپ چھوڑ کے جانے لگے تھے، وہ آپ کے لیے مواقع بن جائے گا آنے والے وقتوں میں. لیکن ہم کسی اور ہی چکر میں رہتے ہیں. جب ٹف حالات آئے کوئٹ کر گئے. ٹف حالات کو ڈفرینٹ انداز سے رسپونڈ کر کے اسی میں سے مواقع نکلتے ہیں جو ہمیں منزل پہ پہنچاتے ہیں. اور اس رسپانس کے لیے نا ہمارے اندر پیشنس ہونا چاہیے. اس رسپانس کے لیے ہمیں سٹیمولس کے وقت اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں نہیں دینا. میں کہنا کام خراب ہوتا ہے. اس کی ویکنیس ہے غصہ کرنا، ٹھیک ہے، اس نے غصہ کیا اور میں اس کی ویکنیس کا وکٹم بن گیا. اس نے غصہ کیا، میری ایموشنل اسٹیبلٹی ٹوٹ گئی. ہوا کیا، اس کی کمزوری کی سزا میں نے اپنے آپ کو دی. یعنی مسئلہ یہ ہو رہا ہے، لوگ بدتمیز ہیں، لوگ بے صبرے ہیں، لوگ گلے کرتے ہیں، لوگ شکوے کرتے ہیں، لوگ طنز کرتے ہیں. تو یہ ان کی ایک کمزوری ہے، ان کی ایک اخلاقی ویکنیس ہے جسے وہ امپروو کر لیں گے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ایگریسو ہو جاتے ہیں، ریئیکشن دیتے ہیں، وٹے مارتے ہیں. اب ہم کر کے آ رہے ہیں، اس کی کمزوری کی سزا اپنے آپ کو دے رہے ہیں. ایسے آدمی کے ساتھ سب سے پہلے ہمدردی کرنی چاہیے بجائے غصہ کرنے کے. اب یہ ڈفرینٹ رسپانس آ گئے. جب آپ ہمدردی کریں گے تو آپ غصے والے جذبات نہیں پیدا ہوں گے. غصے والے جذبات تو آپ کو بھی خراب کریں گے، اس کو بھی خراب کریں گے. لیکن یہ والا شعور درکار ہے درمیان میں. تو جیسے جیسے ہم اس چیز کو روز پریکٹس کریں گے نا کہ میں نے آنے والے حالات میں ریئیکشن نہیں مارنا، ادروائز تو سر تنقید شروع ہوگی، آپ بکھر جائیں گے، تعریف شروع ہوگی، آپ پھول جائیں گے. ان ادھر کیسے اٹ از اے پرابلم.